حضرت زکریا علیہ السلام کا سورہ مریم میں تذکرہ ہے. بڑی پیاری دعا ہے. انہوں نے ایک چیز مانگ رہے ہیں, بیٹا چاہیے ان کو. ناممکن ہے, امپاسبل, اس لیے کہ جوانی کا موسم گزر چکا ہے. ایک بوڑھے بہت, اور دوسرے ان کی عورت بھی بہت بوڑھی ہو چکی ہیں. یہ بڑھاپا خود یہ سبب ہے کہ بچہ نہیں ہوتا. اور دوسرے یہ بانجھ بھی ہیں. کون؟ ان کی بیوی. لیکن بچہ چاہیے. ایک ناممکن کو ممکن بنانا ہے, امپاسبل کو پاسبل کرنا ہے. دنیا کے اندر کوئی دوا ایسی نہیں کہ جو امپاسبل کو پاسبل کر سکے. ایک چیز ہے دوا کی جگہ پر, جہاں دوا نہ کام کر سکے وہاں دعا کام کرتی ہے, اور یہ دعا امپاسبل کو پاسبل بنا دیتی ہے. دعا کیا انہوں نے, کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا. وہ دھیرے دھیرے اپنے رب کو پکار رہے ہیں. کہیں کوئی سن نہ لے کہ اس بوڑھے کو کیا, یہ بوڑھے کو کیا سوجا ہے, اس بڑھاپے میں مرنے کے قریب بچہ مانگ رہا ہے بولے تو دھیرے دھیرے مانگتے تھے تاکہ لوگوں نے آر نہ دلائیں. ایک تو رب کو پکار رہے دھیرے دھیرے, جی جی, اور دھیرے دھیرے پکارنے میں اخلاص ہوتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ریاکاری کر رہا ہے. جی, اس وجہ سے دھیرے دھیرے دعا کر رہے ہو. قال رب انی وہن العظم منی, میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے. اس لیے کہ ہڈی جو ہوتی ہے پورے بدن کے اوپر یہ اسٹرکچر کی حیثیت رکھتی ہے. جی, یہ اگر کمزور ہو جائے تو پورا بدن کمزور ہو جاتا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا ذوف باطنی ظاہر کرنا. اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بال سفید ہو گئے. دیکھیے یہاں پر لا گیا وشتال, ایسا بھی کہا جا سکتا, وشتال شیب الراس, ایسا کہا جا سکتا تھا, لیکن یہاں تمیز لائی گئی. جی, وشتال الراس شیبا, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک بال بھی کالا نہیں رہ گیا ہے. اللہ اکبر, یہ ذوف ظاہری ہے. یہ کہنا کہ میرے رب جو سب سے مضبوط چیز تھی بدن کے اندر ہڈی, وہ کمزور ہو گئی ہے میرے رب. یہ تو ذوف باطنی ہے, ذوف معنوی ہے. اور ذوف ظاہری, میرے رب ذوف ظاہری یہ ہے کہ میرا ایک بھی بال کالا نہیں ہے میرے رب. اللہ اکبر. تو آدمی اپنی کمزوری کو ظاہر کرے. انہوں نے ذوف باطنی اور ذوف ظاہری دونوں کو ظاہر کیا ہو, اور یہ بھی اللہ کی نعمت کا اعتراف بھی. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, میرے رب میں نے جب بھی تجھ سے دعا مانگی کبھی محروم نہیں رہا. میری ہر دعا تو نے قبول کی ہے. دعا قبول ہو گئی. جی, اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا بیٹا ہوگا تیرے, اللہ, اور اس کا نام بھی رکھ دے رہا ہوں میں. اللہ نے اس کا نام بھی رکھا یحییٰ. یحییٰ نام رکھا, زندہ رہنے والا, اس لیے کہ شہید ہوئے اور شہید زندہ ہوتے ہیں. جی ان کا نام بھی کیا رکھا, یحییٰ. یحییٰ مانے زندہ رہتا ہے, زندہ رہتا ہے یحییٰ کا مطلب. جی, کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حکومت وقت نے شہید کر دیا تھا, اور شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہی رہتے ہیں. دنیا میں بھی زندہ رہتے ہیں, مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. یہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں شہید, بہت عجیب لوگ ہوتے ہیں یہ. جی, یہ دنیا میں بھی زندہ رہتے ہیں, مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں دیکھو. اللہ, مرنے کے بعد ان کا اسپیشل ٹریٹ ہوتا ہے. جی, آدمی حساب کتاب کے بعد ہی جنت میں جائے گا, یہ مرنے کے بعد ہی جنت میں پہنچا دیے جاتے ہیں. پرندوں کی شکل میں گھومتے رہتے ہیں پوری جنت کے اندر. جی, اسپیشل ٹریٹ ہے ان کا. اللہ, بہت خوش نصیب گروہ ہے یہ شہیدوں کا. اللہ کی راہ میں جان دے دینا بہت مشکل کام ہے یہ. پھر مریم کا تذکرہ ہے. بچہ ہو گیا ان کو, بچہ لے کر کے قوم کے پاس آ رہی ہیں. لوگ کہہ رہے ارے مریم یہ کیا کر دیا تو نے, تیری ماں بری نہیں تھی, زانیہ نہیں تھی, تیرا باپ اچھا تھا, اور اسی طریقے سے تو نے ایسا کیوں کر ڈالا ہے؟ میں نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے. میں نہیں بولتی. بولے پھر کون بولے گا؟ یہ بولے گا. کہا بول بھائی. اس لیے کہ اگر دو ایک آدمی شہادت دیتے کوئی نہیں مانتا. مریم اگر بولتی کہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے, لوگ کہتے کیا بات کر رہی ہے تو, ایسے ہو گیا بغیر شوہر کے. کچھ اگر گواہ بھی آ جاتے تو گواہوں کو بھی جھوٹا قرار دیا جائے تو جھوٹ بول رہے تم, بغیر باپ کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرق عادت گواہی دلوائی. بچے سے جو بچہ بولتا نہیں گہوارے کے اندر, پیدا ہوئے ہیں, پوچھا گیا کس کا بیٹا ہے تو, قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ کہتے ابن اللہ, یہ کہہ چکے ہیں کہ میں عبد اللہ ہوں. یہ در حقیقت عیسائیوں کو زجر کیا گیا, ڈانٹا گیا ہے. اچھا, سب سے پہلے جو جملہ
حضرت عیسیٰ نے خرق عادت طور پر اپنی زبان سے نکالا ہے وہ عبداللہ ہے. اللہ یہ فرما رہا عیسائیوں سے سب سے پہلے تو یہ اپنے گہوارے میں خرق عادت طور پر جو بولے ہیں پہلا جملہ یہی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں. تم کیسے کہہ سکتے ہو ابن اللہ، یہ اللہ کے بیٹے؟ ان کی گواہی معتبر ہے تمہاری؟ تم کون ہوتے ہو؟ جی قال انی عبداللہ. اچھا عجیب بات ہے، پہلے تو ان کو اپنی ماں کی طرف جو تہمت کی گئی تھی، جو تہمت لگائی گئی تھی، ماں کی تہمت دور کرتے کہ میری ماں غلط کار نہیں ہے، ایسا بولتے تھے وہ. لیکن سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے اوپر جو تہمت لگائی تھی، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی، اللہ کی اوپر لگائی گئی تہمت کو پہلے دور کیا انہوں نے. اس کا مطلب اللہ کا حق بڑا ہوتا ہے بندوں کے حق کے مقابلے میں. جی پہلے اگر زبان سے بول دیتے میری ماں غلط کار نہیں ہے، تو بچہ بول رہا ہے نا، خرق عادت طور پر بول رہا ہے. پہلے یہ بول رہا ہے اپنی ماں پر جو تہمت لگی تھی اس تہمت کو دور نہیں کیا. سب سے پہلے اللہ کے اوپر جو تہمت لگی تھی کہ اس کا بیٹا ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لگی ہوئی اس تہمت کو پہلے اس نبی نے دور کیا ہے کہ میں ابن اللہ نہیں ہوں، عبداللہ ہوں. اس کا مطلب اللہ کا حق بڑا ہوتا ہے مقابل انسان کے حق کے. جی بولے بچہ بولے گا کیسے؟ تو بول رہی نہیں ہے، فاشارت الیہ، اشارہ کیا اس کی طرف. کہنے لگے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ کیسے بولے گا گہوارے میں؟ خود کہہ رہے بچہ نہیں بول سکتا. اور جیسے انہوں نے کہا کیسے بول سکتا ہے، اگلا جملہ قال انی عبداللہ. اللہ اکبر، بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. سب حیرت ناک. بچہ پیدا ہو گیا، ایک ٹنڈ منڈ درخت تھا کھجور کا، بالکل اس میں پتے وتے بھی نہیں تھے. حضرت مریم سے کہا جا رہا ہے درخت کو ہلاؤ، دیکھ رہی کچھ آئیے نہیں، بولے تو پتے تک نہیں، خالی کھڑا ہے، وہ ٹنڈ منڈ درخت ہے، وہ پتے نہیں تو کھجور کہاں رہے گا. لیکن اللہ نے کہا ہلاؤ، ہلایا، انہوں نے کھجوریں گرنے لگی. یہ ہے سبب معنوی. جہاں سبب مادی ختم ہو جاتا ہے وہاں سبب معنوی آتا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن یہ بھی کہا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ جتنا کوشش کر سکتا ہے رزق کی تلاش کے لیے کوشش کرے. کم سے کم ہلا تو سکتی ہو نا. عورت ہلا سکتی ہے کھجور کے درخت کو؟ نہیں نا، کوشش تو کر سکتی ہے نا. اب اس کو نہیں ہلا سکتی، کم سے کم کوشش تو کرے. کوشش کیا انہوں نے، ہلا کیا؟ عورت ہلا سکتی ہے کیا؟ تو ان کو رطب یعنی کچا کھجور، جو پیلی کھجور ہوتی ہے، اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ نفسا جو ہوتی ہیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں ان عورتوں کو رطب کھجور کھلایا جائے. یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے ڈیلیوری کے ٹائم پر. جی اسرار کی دنیا ہے، ورلڈ آف مسٹریز، پورا قرآن حکیم اسرار کی دنیا ہے. اس میں جو گھس گیا نکل نہیں سکتا باہر. تو گھس گیا نکل نہیں پا رہا ہوں. جی نکل نہیں پا رہا ہوں. ایک ابو میسرہ کر کے بزرگ ہیں، وہ رو رہے تھے بہت زیادہ. ماں آئی، بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ ابو میسرہ سے پوچھا. کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم کے اوپر جو پل رکھا جائے گا، پل صراط، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس میں سے اس پل پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. وہیں منکم لا واردھا، ہر ایک کو اس پل پر سے گزرنا ہے. اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ اس پل پر سب کو آنا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ نکلنا کیسے ہے. اللہ اکبر، اس وجہ سے رو رہا ہوں میں. ہر ایک جانے والا ہے اس پل کے اوپر، لیکن نکلے گا کیسے یہ نہیں بتایا گیا. اللہ، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں، نکلوں گا کیسے؟ اس لیے کہ اس پر آنا تو بتا دیا گیا، وہیں منکم لا واردھا، عروج تو بتا گیا لیکن خروج نہیں بتایا گیا کہ نکلنا کیسے ہے. اللہ سبحان اللہ، وہ کیا کتاب، اللہ کیا کتاب ہے.